السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین بات ہوتی ہے مختلف مسائل کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں کچھ پروگرام میں بات ہوئی تعلیم کے مسائل کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انفرادی شخص کی کیا ذمہ داری ہے معاشرے میں، اس حوالے سے ہم نے پروگرام میں بات کی۔ بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس ذہن سازی کا جو عمل ہے اس کا اب آغاز ہونا چاہیے، اس کی کمی ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے، چاہے عام انتخابات کی بات ہو یا اور کوئی دیگر معاملات ہو۔ سب سے زیادہ ضروری ہے باشعور قوم ہی اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، چاہے وہ نمائندوں کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، تو شعور اور آگہی لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات زیر بحث آئے مہنگائی کے حوالے سے، جو اس وقت پوری دنیا کا موضوع بن چکا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو حکومتی نمائندے بار بار اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ امریکہ کے اندر بھی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر پہلے میں خبروں میں دیکھ رہا تھا جو بائیڈن جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے ایک منطقی اس کی دلیل دی ہے کہ کیونکہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی میں ایک سلو ڈاؤن آیا، یعنی سست روی کا شکار ہوئی، اور اس کے بعد جب چیزیں واپس اپنی جگہ پر آئی ہیں، معمولات زندگی بحال ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ایک اکنامک تھیوری ہم اس کو کہتے ہیں، ڈیمانڈ سپلائی کا جو ایک فارمولا ہے، تو ڈیمانڈ بہت زیادہ آئی بہت ساری چیزوں کی، اس حوالے سے چیزوں کی قیمتوں میں بھی اسی طرح اضافہ ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان پہلوؤں کی بات کی، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح کی اور جس نوعیت کی گفتگو ہمارے لوگ یہاں پر کر رہے ہیں، جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بجائے اس کے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ مہنگائی کی اصل وجہ کیا ہے، یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے ہاں مہنگائی ہو رہی ہے تو پڑوسی ملک کے اندر بھی مہنگائی ہے اور ان کے مقابلے میں چیزیں سستی ہیں، اور اس طرح نہ جانے کتنے قسم کی جو ہے فضول بیانات جو ہے وہ صبح سے شام تک دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت اقتدار میں آئی ہے، شروع دن سے ہی اس حکومت کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا وہ یہ کہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں، اپنے وزراء ہیں، چاہے کہ کوئی بھی ان کا پورٹ فولیو ہو، کوئی بھی قلمدان ان کے پاس ہو، وہ سب معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے اور کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، جس کی وجہ سے یہ فضولیات سامنے آتی ہیں اور اس قسم کے احمقانہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ دیتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی، اور ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے، تو اس قسم کی احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ لوگ حیران ہیں کہ ان کو کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ٹی وی پر آ کے کی جائے۔ بہرحال جی، اب کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا، اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو اپنے چاہنے والے تھے، جو منظور نظر لوگ تھے، وہ بھی اب آوازیں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی اب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے، اب کام کرنے کا جو ہے وہ وقت آ چکا ہے۔ کام تو خیر بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن اب کیونکہ نہیں کیا تو اب آپ کے پاس مدت تھوڑی رہ گئی ہے، اور اگر اس میں بھی آپ کام کرنے میں ناکام رہے تو یہ ملک جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے چلا جائے گا۔ بہرحال آج بھی پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی، خاص طور پہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر آج گفتگو کریں گے، اور دیگر معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے یہاں مہمان موجود ہیں انہیں میں خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلے جناب اشرف قوری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، اسلامک اکانومسٹ ہیں، مختلف حوالوں سے معیشت کے پہلوؤں پر ان سے اس سے پہلے بھی پروگرام میں گفتگو ہو چکی ہے، آج ایک دفعہ پھر یہاں موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے مہمان جناب رفعت قریشی صاحب، تجزیہ کار بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جناب رفعت صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اشرف صاحب، مہنگائی پوری دنیا کا ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ بائیڈن صاحب کی جیسے میں نے اسپیچ کا حوالہ دیا کچھ دیر پہلے، اتفاق ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک اکنامک تھیوری ہے، جب جب سلو ڈاؤن آتا ہے تو اس کے بعد چیزیں دوبارہ جب نارملائز ہوتی ہیں تو اس طرح ڈیمانڈ آپ کی بڑھ جاتی ہے، قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم یہاں نظر ڈالتے ہیں اپنے ارد گرد، تو جس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں، جس کا میں یہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا، میں نے گو کہ میں ان کا تذکرہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام آدمی جاننا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، کیا اس کو کنٹرول کرنا واقعتاً اتنا مشکل ہے کہ سب اس میں جو ہے وہ فیل نظر آ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر اس کے آگے بے بس ہیں، ان کے نیچے ماتحت ادارے بے بس ہیں،
منسٹری آف فائننس بالکل تمام معاملات کو چلانے میں بالکل فارغ نظر آ رہی ہے. کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو سمجھا کیا جائے, یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں یاسر صاحب، اس وقت جو سسٹم رائج ہے اکنامک سسٹم جی ورلڈ وائڈ، جی وہ ایک فیلئر سسٹم ہے. بالکل. وہ فیلئر سسٹم کیوں ہے؟ جیسے آپ نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات جی کری، یہ ایک جی نیچرل لا ہے، بالکل بالکل قدرتی قانون ہے. قدرتی قانون. اب چونکہ یہ سسٹم انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم ہے، یعنی بالکل کہ ٹھیک ہے. سودی نظام پوری دنیا میں رائج ہے. رائج ہے. اب چونکہ بینگ آ مسلم پاکستان میں یہ تو سوٹ ہی نہیں کرتا، نہ بالکل ہی ٹھیک. یہ ہمارے لیے فیزیبل ہے اور نہ ہی ہمارے لیے پروفیٹیبل ہے بالکل کسی ٹھیک بھی ہے. صورت. اور کسی بھی صورت. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم جو پیروی کرتے ہیں وہ مغرب کی کرتے ہیں، جی ویسٹ کی کرتے ہیں، بالکل ٹھیک جبکہ ہے. ویسٹ اس وقت ٹریلین ڈالرز میں یہ جکڑے ہوئے قرضوں میں جکڑے ہوئے جی کنٹریز ہیں، جس میں اٹلی اور یورپ کے کئی کنٹریز ہیں، گریس شامل ہے, بہت سارے ایسے امریکہ ممالک خود ہیں جو بھی ہے نا. کولapse کر گئے. بالکل. اچھا، اب پاکستان چونکہ 253 ارب ڈالر کا مقروض ہے، جی اندرونی اور بیرونی قرضے، یہ بالکل میں ٹھیک ہے. لاسٹ اسٹیٹمنٹ شوکت طرین جی صاحب کی جی بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ 253 ارب ڈالر کے مقروض ہونے کے بعد چھ ارب ڈالر کی جو ٹرینچ ہے، جی جس کے لیے جی یہ اتنی لمبی نیگوسیشن ہو چل رہی ہیں رہی ہیں صرف اور 6 ابھی ارب ڈالر کے لیے, ساری بتائیے. شرائط بھی ان کی مان لی، ان کی تمام شرائط ماننے کے باوجود بھی میرا خیال ہے 1 ارب ڈالر انہوں نے سینکشن کیا ہے. جی ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں نکلنے کے لیے وہ ہمیں ایڈوائز نہیں کریں گے کہ آپ جی سودی سسٹم سے باہر آئیں، بالکل ٹھیک. یہ ہمیں کرنا ہے. جی ہمیں ان کو کنونس کرنا ہے کہ بھائی یہ سسٹم جو ہے نا فیلئر ہے. اب ہم ایسٹ بیسڈ کی بات کریں گے، ہم انڈر لائن ایسٹس کی بات کریں بالکل گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے. ظاہر بالکل ہے ٹھیک اتنا ہے. بڑا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کیسے پورا ہوگا قرضہ لے کے؟ لیکن جو قرضہ لے کے قرضہ تو نہیں اتر سکتا نا. بالکل ٹھیک ہے. قرضہ لے کے اس کو پراپر یوٹیلائز کریں اور صحیح طرح اس کی ایلوکیشن کریں کہ اب ہم مثال کے طور پہ ورلڈ بینک نے ایک پاور سیکٹر میں، آپ نے ڈان میں بھی پڑھا ہوگا، جی پشاور، ملتان اور حیدرآباد، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، جی وہاں ورلڈ بینک کو یہ پارٹنرشپ میں لے آئیں، اس سے بجائے کہ پیسہ لینے کے اور سود دینے کے بالکل وہاں ٹھیک ہے. پارٹنرشپ کریں. ایسا ہی ٹھیک ہے نا، پروجیکٹ لگائیں اور اس کے الیکٹریسٹی بعد فائنینس جنریٹ کریں. ہوگی، بالکل ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا، ان کا کیپٹل اور ان کا پروفٹ شامل کر کے 10 سال کی یہ بالکل ٹھیک ہے. پارٹنرشپ کر لیں بالکل اور اوریجنل اماؤنٹ کے ساتھ پروفٹ دے کے ان کو باہر کر دیں. بالکل آپ ٹھیک کا ہے. ایسٹس بھی مل جائے گا آپ کو اور آپ کا ایک سسٹم پروڈکٹیوٹی چل پڑے سٹارٹ گا. ہو بالکل جائے ٹھیک گی. ہے. سب سے ٹھیک ہے نا. آسان فارمولا ہے. اس فارمولے پہ اگر یہ چلتے ہیں تو یہ کامیاب ہیں. اب جو ٹھیک ہے. کچھ پیچھے جتنی بھی توڑ پھوڑ ہو گئی وہ ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہم نے اس کی مرمت، اس کی ریپیئرنگ کیسے کرنی بالکل ہے، ٹھیک ہے. اس سوال یہ سسٹم ہے. کو ریپیئر کیسے کرنا ہے، اب ہم وہ بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، ہر گورنمنٹ آ کے اپنا ٹین اوور پورا کر لیتی ہے، 5 سال میں پبلک کو پین کلر دے دیتی ہے، عدد و شمار دکھا دیتی ہے. جی آپ کو تو پتہ ہے پچھلے 25 سال کی اگر ہم بات ایسا کریں ہی ہے. پیچھے جائیں بالکل. تو 9/11 سے لے کے اب تک ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ کشکول توڑ دیا ہے، پھر کشکول ہاتھ میں آ گیا، پھر کشکول توڑ دیا. بالکل تو ٹھیک ہے. یہ جو پریکٹس ہے نا، اس پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ جو فیلئر سودی سسٹم ہے اس سے باہر آنا پڑے گا ٹھیک ہے. ہر صورت. ٹھیک ہے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز ایک یہ بتائیں کہ نہ آپ اپنا ایکسپینڈیچر کرٹیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سب محض دکھاوے کی باتیں ہیں. حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا ایکسپینڈیچر کو کم کریں گے. نہیں ہو سکا. وہ چائے سینڈوچ کم کر کے اس پہ صرف چائے تک لے آنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یا گاڑی ایک جو پرانی کھڑی ہوئی ہے 92 ماڈل کی وہ بیچ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. آسٹیریٹی آ نہیں سکتی. جس طرح کی شانہ لائف سٹائل ہے حکمرانوں کا، آسٹیریٹی کی بات انتہائی گھٹیا بات ہے. میں تو اس طرح کے الفاظ بالکل استعمال کروں گا. اس کے علاوہ اور آپ دیگر جگہ پر دیکھ لیں، برا حال ہے ریسورسز کا جس طرح بے دریغ استعمال ہو رہا ہے پاکستانی جیسے ملک میں. کیا کبھی یہ اس پورا جو ویشس سرکل ہے اس سے کبھی باہر نکل سکیں گے؟ کیونکہ گورننس کا ایبسلیوٹ فیلئر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے جب یہ تمام چیزیں کنٹرول نہیں کر سکے گی، ایکسپینڈیچر دن بہ دن بڑھتا جائے گا، آپ کا ریونیوز آپ کے خود بخود کم ہوتے چلے جائیں گے، تو معاملہ کنٹرول میں کیسا آئے گا؟ یہ تو ذرا بتائیے کہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ معاملات کو ٹھیک کر دیں گے، آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں ایکسپینڈیچر جو کنٹرول پتہ ہے کس طرح جی ہوں گے، جو ڈونر انویسٹمنٹ کرے گا نا،
جب آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے اور اس کو اسی ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کو لک آفٹر کرے گا, بالکل ٹھیک ہے, وہ چیک رکھے گا, ایسا ہی ہے, ڈیفینیٹلی وہ آپ کو کبھی الاؤ نہیں کرے گا کہ جی آپ نے اتنا فیول کیوں کنزیوم کر لیا. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو مال مفت دل بے رحم والی بات ہے نا. اگر آپ بالکل ایسا ہی ہے, پیرس کلب کا کوئی پروجیکٹ لے کر آتے ہیں تو ان کے نمائندے یہاں بیٹھیں گے, آپ کے سر پہ بیٹھیں گے, آپ کتنا ایکسپینس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اپنی بیلنس شیٹ اٹھائیں گے, ایک چیز کو ریویو کریں گے کہ آپ نے اگر کسی ڈائریکٹر کو بھی مرسیڈیز دی ہے تو وجہ اس کی کیا تھی. ایگزیکٹلی اس طرح ملٹی نیشنل کمپنیز میں ہوتا ہے, ہوتا ہے نا, بالکل پورا ہوتا ہے. چیک رکھتے ہیں. آپ اسی طرح ان ڈونرز کو انوائٹ کریں اور انوائٹ کرنے کے بعد کہیں کہ جی جتنا فنڈ ہے, اب $250 ملین کی جو پاور سیکٹر میں یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو آپ یہ مجھے اس کو ری پیمنٹ کیسے کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو اپنے 5 سال کے بعد چلے جائیں گے, پھر نئی گورنمنٹ آئے گی, وہ پھر رونا شروع کر دے گی کہ جی یہ تو پچھلی گورنمنٹ کا کام تھا, اب ہم کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے, یہی ہماری ایسا پریکٹس ہے ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ پلاننگ کریں کہ وہ پروجیکٹ کیا ہوگا, گورنمنٹ چلی جائے گی, اس پروجیکٹ کو ہینڈ اوور کر جائے گی بالکل ٹھیک ہے, آنے والی گورنمنٹ کو کہ جی یہ منصوبے اب انہیں مکمل کریں. جی پروجیکٹ آپ فائننس کر سکتے ہیں 20 ایئرس تک, جی 25 ایئرس تک, 10 ایئرس تک, بجائے اس ٹھیک کے ہے. کہ اپنی شاہراہیں گروی رکھائیں, اپنے ایئرپورٹس گروی رکھائیں, اب آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اسی طرح آپ دیکھیں, میں مثال دیتا ہوں, یو اے ای میں RTA ہے, روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی, ایک پورا ایک پروجیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں فائننسنگ تو خود ان کی اپنی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, جو پرائیویٹ ادارے تھے ان وہاں سے فنڈنگ کرنے کے بعد ان کو اوریجنل اماؤنٹ کے ساتھ انہوں نے باہر کر دیا, آپ وہ انجوائے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اب وہ ملین بلین دھرم جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ارن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ریونیو بڑھا ہے. ہمارے یہاں ایسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس پر کام ہو سکتا ہے, جو سیمی گورنمنٹ ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ میگا پروجیکٹس کی بات کر لیتے ہیں, ہم ڈیم کی بات کر لیتے ہیں, یا دوسرے ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوتا ہے, کیش فلو کا ہوتا ہے, جو کرنٹ ہمارا ڈیفیسٹ ہے. ہماری جو امپورٹ اچانک سے ابھی 2019 کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو $52 بلین کی امپورٹ ہوئی ہے, اور ایکسپورٹ 24 سے 25 ارب اس سے زیادہ جا بھی نہیں سکتے, اتنا ہی پوٹینشیل ہے. اب اتنا بڑا جو ڈیفیسٹ ہے یہ آپ کیسے پورا کریں گے. اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈونر کے پاس جانا پڑے گا, ہماری مجبوری ہے. اور وہ ادارے جو سبسڈیز کی بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں, ادارہ ان کو ختم کریں. ان کی ضرورت نہیں ہے, وہ بوجھ ہیں گورنمنٹ کے اوپر, ان کو پرائیویٹائز کریں, ان کو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کریں. یہ تو میں نے آپ کو طریقہ بتا رہا ہے کہ ایکسپینڈیچر کو کور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ اگر پروجیکٹ فائننسنگ کر کے دیکھو, جب ایسٹ بیس فائننسنگ ہوگی نا تو الٹیمیٹلی 50 to 60% سود کا عنصر ختم ہو جائے گا, بیکاز ایک سبجیکٹ میٹر آ جائے گا نا. ایسا ہی ہے, اسلام یہی تو کہتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو لین دین کریں کہ وہ شے موجود ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب اس پر شریعہ کمپلائنس اپلائی ہوتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. میں نے کہا کہ 50% آپ سود سے باہر آ جائیں گے. آپ دیکھیں نا, یہ سود ایسی لعنت ہے کہ آپ 30-40 سال سے اس میں جکڑے ہوئے ہیں, اور بجائے آپ باہر آنے کے, ہے نا, پاکستان کا 38,000 آئی تھنک ارب اس پہ قرضہ ہے, اور یہ قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ایک کیلکولیشن کے مطابق ایک اکنامسٹ کی کہ ایک بچہ بھی اگر پیدا ہوتا ہے 16,000 کا مقروض ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس بچے کو کیا 50,000 کا مقروض کرنا ہے, بالکل ایسا ہی, 1 لاکھ کا مقروض کرنا ہے, بجائے آ کے آپ اس کو ریڈیوس کریں. خان صاحب سے بڑی توقعات تھیں جب انہوں نے مدینہ کی فلاحی ریاست کا نعرہ لگایا, تو ہم یہ سمجھے کہ شاید اب سود سے پاک ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے, جبکہ 1% بھی ایسا نہیں ہوا. آپ کے ساتھ اتنے جید علماء ہیں, آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, کیا انہوں نے آپ کو سود سے بچنے کی یا نکلنے کے لیے کوئی اسٹیپ تو آپ لیں؟ آپ نے تو کوشش ہی نہیں کری. بالکل نہیں کیا. یا تو پھر وہ جینا چاہے تو بہانے ہیں ہزار, ٹھیک ہے نا. یا تو اب اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے آپ سفر کر رہے ہیں, آپ اس سے تکلیف میں ہیں, اور مزید اس دلدل میں دھستے جا رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ سر سے اوپر جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس کو نکلنے کے لیے جو ہے نا, واحد فقط ایک ہی راستہ ہے, وہ جو میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ اب جو نیگوسیشنز کریں, ڈسکشن کریں ڈونرز کے ساتھ, وہ بات کریں کہ بھئی اب جو فنڈنگ ہوگی اس کو انویسٹ آپ کریں گے, اس میں ہم پارٹنرشپ کر لیتے ہیں, اس میں اوریجنل اماؤنٹ ایک ٹینور بنا لیں 10 سال کا, اور اتنا پروفٹ ریشو رکھیں, اوریجنل اماؤنٹ کے ساتھ آپ اس کو لے کے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی اس صورت میں ہوگا جب آپ کے پاس لوگ ہوں گے جو نیگوشیٹ کر سکیں گے. فار گاڈ سیک, اگر آپ بینکرز کو اس طرح بھیجتے رہے
اور اگر نیگوشیٹ کرنے کے لیے اگر ان کو ٹرمز کنڈیشن آپ نے سمجھا دی تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. یہ ایک میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں بڑی سخت بات کر جاتا ہوں, بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ اگر آپ بینکرز کے ذریعے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ذریعے اگر ملک کی اکانومی کو رن کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا. کسی صورت نہیں. دیکھیں ابھی جو آج کل کی میں شریعہ کمپلائنس کی بات کرتا ہوں, جو ہمارے مفتی کرام ہیں وہ ماڈرن ٹریڈ کو بہت اچھا طریقے سے سمجھتے ہیں, اور یہ جو ٹریڈیشنل اور کنونشنل بینکر ہیں ان سے بہت زیادہ اچھی وہ یہ سارے کنونشنل بینکرز ہی ہیں, بلکہ یہ تو ورلڈ بینک ہے سر اور ان یہ کو آپ کو بالکل پتہ آپ ہے سائڈ لائن بڑے کریں, بڑے ان کے وہ ہیں, انہوں نے ہی یہ بیڑا ڈبویا غرق ہے. کرنے والے لوگ ہی ہیں. اور جن اینٹیز میں یہ رہے ہیں اس سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی کا ٹریک ریکارڈ چیک کرنا چاہیے. ابھی آپ فائنانس منسٹر آپ نے لگایا, پاسٹ ریکارڈ آپ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو کنونشنل بینکنگ اور پلس یہ کہ ایبسلوٹ فیلئر دونوں مل جائیں گے. جی جی 16,000 روپے قرضہ ایک شخص کے اوپر, تو بھائی وہ بڑھ کے 19,000 روپے آ گیا ہے. اور بھائی جو پوچھ رہے تھے وہ سود پہ نہیں پوچھ رہے تھے, وہ بول رہے تھے آج جو نظام ہے, جو حالات ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے. ٹھیک ہے, تو وہ حکومت ہے, اور حکومت وقت نے کوئی کام صحیح نہیں کیا. جو باتیں آپ بیٹھ کے یہاں بتا رہے ہیں, تو کیا وہ کسی منسٹر کو, کسی وزیر کو, کسی کو نہیں پتا؟ تو وہ کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو ان کے علم میں بھی کچھ باتیں تو ہوں گی اس میں سے جو آپ کر رہے ہیں, تو وہ بھی یہ کر سکتے تھے, مگر کرنا چاہے تو کریں گے نا بھائی. بات یہ کہ کرنا چاہتے تو بہت کچھ ہو جاتا, بہت کچھ ہو سکتا, جو کہے تھے آپ نے الفاظ وہ پورے ہو جاتے. میں تو اب یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے بل پھاڑے تھے, اب ہم بل پھاڑیں تو کیسے لگے گا؟ بالکل ٹھیک ہے, 8 روپے یونٹ کے اوپر آپ نے بل پھاڑ دیے تھے, بالکل ایسا ہی ہوا. آپ نے کہا تھا ڈالر نیچے آ جائے گا, نیچے آ گیا, پیٹرول کے برابر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ملک کہاں لے گئے آپ کیا کہہ کے آئے تھے ملک کو؟ آپ نے ان سے زیادہ لوٹ کھایا ہے. ہمیں اس چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ چوراہا وہ ہے کہ پھانسی بھی نہیں لگائی جا رہی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی جی ڈالر پہ بات کری کہ ڈالر نیچے نہیں آ رہا, اس میں ایک اچھی حکمت عملی تو ان کو یہ اپنانی تھی. ابھی انہوں نے جو یہ اسٹیپس لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ جی $500 پر پرسن اب لے گا, اور وہ نادرا سے ویریفائڈ ہوگا. آپ یہ بتائیں جب 175 پہ ڈالر آیا تو ان کو اب خیال آیا؟ بتائیے. یہ ریسٹرکشن 150 پہ تھا جب بھی لگا دیتے, اتنا بڑا جو خسارہ ہوا ہے. نہیں, یہ بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑا میجر آؤٹ فلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈالر شارٹیجز ہو رہی ہیں. یہ کمپلیٹلی فیلیئر ہے آپ کے سینٹرل بینک کا. اب میں آپ کہتے ہیں تو اور مزید الیبریٹ کر دوں گا, لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ روپی ڈالر پیرٹی تو کنڈیشن آپ کے پاس لگائی ہوئی ہے انہوں نے. بینک کی تو آپ بات ہی نہیں کریں, میں تو ان کی کسی بھی پالیسی سے ایگری کرتا ہی نہیں ہوں. بالکل سودی نظام کو چلانے والے لوگ ہیں, اور پتہ نہیں وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے. ایک مسلمان جو ہے اللہ سے جنگ, آپ قرآن میں واضح ایک اللہ پاک نے بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ دے دیا یہ اللہ سے جنگ ہے, اور اللہ اس کو اس نظام کو تباہ کر دیتا ہے. تو اس کی مثال ہماری اپنی اکانومی ہے سامنے آپ کے, پھر بھی آپ سمجھ نہیں رہے اس بات کو. اب مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے ابھی جو لانچ پالیسیز جو لانچ کی ہیں جتنی بھی ہیں ساری سود بیسڈ ہے, بالکل انٹرسٹ بیسڈ ہے, ساری ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, کبھی 7%, کبھی 7%. ٹی وی پہ اشتہار چلائے جا رہے ہیں 11% ریٹرن آپ کو دیا جائے گا, آپ انویسٹ کریں پاکستان کے. اس پہ تو ہمارے مولویوں کو چاہیے قطع کلامی معاف کے آگے آگاہی دیں. ہاں نہیں, آگاہی تو انہوں نے دے دی نا, اب تو جو پالیسی میکر ہیں ان کی ذمہ داری ہے, وہ تو اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جی, اس کو ری شیپ کریں, اس کو انڈر لائن ایسٹس کریں, اس کو اسلامک موڈ آف فائنینس کے اوپر ڈیزائن کیا جائے, اس پہ ڈیزائن کریں, اس پہ شریعہ کمپلائنس کریں. اب جو سسٹم ہمارے یہاں چل رہا ہے نا, اب یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے اسلامک بینک کام تو کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ کا ایک کائبور ہے, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا جو انٹر بینک آفرنگ ریٹ ہے یہ تو آپ کا اپنا ہے نا, یہ تو پیورلی سود پر مبنی ہے. آپ اسلامک بور لے کے آئے نا, ایک اسلامک کائبور لانچ کریں, بنائیں اسٹینڈرڈ, اس کو بنائیں, اس کا ایک اسٹینڈرڈ بنائیں نا, بالکل اسی کو فالو کیا جائے, اسی کو ہی فالو کیا جائے. پھر اس کے اوپر بات آپ کریں گے, ٹھیک ہے جی یہ ہمارا تو سسٹم فیل ہو گیا, آپ کر کے دکھائیں, تو آپ کرنے والے بہت ہیں, کریں گے بالکل, آپ ان کو چانس تو دیں, آپ کو آگے تو آنے دیں. بات یہ ہے کہ آپ کو ڈکٹیشن لے کے چلنا ہے IMF کی, وہ ایک الگ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں جی جس کا پیسہ لگا ہوتا ہے نا وہ آپ کے معاملات میں انوالومنٹ بھی کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, جس طرح بجلی بڑھا دو, ریٹ بڑھا دو, پیٹرول. اچھا یہ اشرف صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت, یہ بات یاد رکھی جائے, ہمارے ہاں اس کا بڑا چیخ کر کہتے ہیں کہ IMF کی طرف سے کنڈیشن لگائی گئی ہے. IMF ان کو جو پلان دیتا ہے, ریکوری کا پلان دیتا ہے, اس میں سب سے پہلی جو بات کرتا ہے وہ یہ کہ آپ کے یہاں جو مراعات یافتہ طبقہ ہے آپ اس کے اوپر ٹیکسز لگائیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, اگر آپ اپنا ٹیکس بیس براڈن نہیں کر سکتے, تو آپ پھر جو کنزیومر آئٹمز ہیں, جو فاسٹ موونگ آئٹم ہیں, آپ ان کے اوپر پھر ٹیکسز ڈبل کرنا شروع کریں.
تو ایونچولی ہوتا ہی ہے کہ یہ والا طبقہ جو ہے کیونکہ ان کے خلاف یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ خود ہی لوگ پالیسی میکر ہیں, تو ایونچولی ہوتا ہی ہے کہ ایک عام آدمی کے اوپر اس کا برڈن ڈال دیا جاتا ہے. اور اب تک جو 70 سالوں میں گیم ہوئی ہے وہ ہوئی اس طرح ہے. یہ تو ایک عام آدمی کو سمجھ میں آ گیا, یہ آئی ایم ایف کو سارا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. جی 20,000 روپے کمانے والا, ویجز کمانے والا, وہ بھی 146 کا پیٹرول اپنی بائک میں ڈلواتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک 20 لاکھ روپے کمانے والا وہ بھی جبکہ 20 لاکھ کمانے والے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا 146 کا. سفر کون کرے گا؟ وہ جو ویجز والا. اور ہمارے یہاں ہمارے پاکستان میں دیکھیں کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کو لایا جائے. ڈیموکریسی وہاں کامیاب ہے جہاں لٹریسی ریٹ ہائی ہو. اس ملک میں مکمل ہو, 100% ہو, تب نتائج آنا شروع ہوں گے. مثال جاپان ہے, 99.9% جو ہے لٹریسی ریٹ ہے نا. اب ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ کتنا ہے؟ 10%, 20%, اس سے زیادہ نہیں ہے نا. ایک جو ووٹر ہے کیا وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں جس کو کاسٹ کرنے جا رہا ہوں نہیں, وہ یہ سودی نظام ختم کر دے گا؟ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, وہ خوف خدا کتنا رکھتا ہے؟ جی دیکھیں اس بیچارے کو تو, ایک عام شہری کو تو یہ بھائی مہنگائی, یہ ہو سکتا ہے یہ شخص جو ہے مہنگائی کم کر دیں, یاسر صاحب آئیں گے شاید یہ مہنگائی کم کر دیں, خان صاحب آئیں گے تو یہ مہنگائی کم کر دیں. دیکھیں مہنگائی صرف اسی صورت میں کم ہوگی جب آپ اسلامک موڈ آف فائنینس کو امپلیمنٹ کریں گے, نام نہاد نہیں, امپلیمنٹ کریں گے, اس میں چیک رکھیں گے, باقاعدہ ایک منسٹری بنائی جائے اور منسٹری کے کنٹرول میں ہو. بالکل ٹھیک ہے, اسلامک فائنینس منسٹری بنائی جائے, کنونشنل فائنینس منسٹری نہیں ہو سکتی. بالکل 100% تو یہ جو کرنسی موڈ ہے نا, یہ پیپر کرنسی, یہ بھی ریپلیس ہو جائے گی پھر ایونچولی. اور یہ سب سے بڑا آپ کے لیے چیلنج ہے کیونکہ آپ کی انفلیشن کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی کرنسی جس کے اوپر آپ نوٹ چھاپ کے آپ نے اپنی کرنسی اکانومی کا بھی بیڑا غرق کیا. جی تو یہ ساری چیزیں اس سے کورلیٹڈ ہے. اچھا جی, ابھی اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. رفت صاحب مہنگائی کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں یہ تو ذرا بتائیے. آپ ایک سماجی رہنما کارکن ہیں, بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, مہنگائی کے اوپر ابھی تک کیوں آواز نہیں اٹھائی ہے؟ نہیں, آواز اٹھانے جا رہے ہیں. ابھی 14 تاریخ کو کراچی پریس کلب سے گورنر ہاؤس ایک واک کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, گورنر ہاؤس پہ دھرنا دیں گے, اسی دوران 2 گھنٹے کا ہم لوگ. دھرنے سے تو بھائی اب ڈر لگتا ہے, اب اس قوم کو دھرنے کا نام سن کے جو ہے نا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ اب کسی ایسے دھرنے کا حصہ نہیں بنیں گے. جی تو دیکھیں یہ دھرنا بھی جو ہے بہت کچھ کر کے ہی ہے اور کر کے جا رہا ہے. یہ بڑا مہنگا پڑا ہے اس قوم کو دھرنا. جی عدالت بھی چلے گئے, شروع ہو گئی کہانیاں. بالکل ٹھیک, اور چیما گوئیاں بھی شروع ہو گئی ہیں. تو اللہ رحم کرے, شروع دن سے ہی چل رہا ہے. اور ہم تو صرف ریلیف پیکج لینے ریلیف پیکج کا کیا کہ ریلیف پیکج کچھ عوام کو ملنا چاہیے. اس ٹائم جو 30,000 والا طبقے کا آدمی ہے وہ مر گیا اس ٹائم پہ میرے بھائی. ایک ٹائم روٹی مشکل کر دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 4 دن کے اندر انٹیریئر سندھ, انٹیریئر پنجاب کی طرف جو ہے 3 خودکشیاں اور 2 7 سال کے بچے, 1 5 سال کا بچہ. باپ نے خود پھانسی دے دی اپنی اولاد کو مہنگائی سے تنگ آ کے. خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہا کوئی. نہیں بات ہو رہی ہے بالکل. یہ تو وہ کیسز ہیں جو ریکارڈ پر ہیں, جو ریکارڈ پر نہیں ہے, سادہ لوگ جو جہاں پہنچ بھی نہیں پا رہے وہاں کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ اس وقت صورتحال ہے حقیقتاً جو ہے. اور اگر پیٹرول کم بھی ہوگا تو آپ یہاں دیکھیں چیزوں کے ریٹ کم نہیں ہوں گے, وہ وہیں ٹکے رہیں گے. ہو نہیں سکتے نا. تو کنٹرول لسٹ والے کیا کر رہے ہیں, وہ باہر کیوں نہیں نکلتے کنٹرول لسٹ والے کے؟ ابھی پیٹرول کا کپڑے سے کیا تعلق, پیٹرول کا پانی منرل بیچنے والے سے کیا تعلق؟ ارے آپ ڈاکٹر جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, سب کے پیسے بڑھ گئے. وہ پیٹرول بڑھا ہے, ڈالر بڑھا ہے. ارے بھائی تم ڈالر میں نہ پیسے لے رہے ہو نہ کما رہے ہو, ان کا چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟ وہ 50 لوگ عوام میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ 5 کروڑ آدمیوں کے لیے ناصور ہیں. بالکل ایسے ہی. ان کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ٹھیک ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. جی اشرف صاحب اب یہ بتائیے, رفعت صاحب نے تو بڑی اہم بات کی ہے, ابھی نشاندہی بھی انہوں نے کر دی کہ میکینزم کوئی آپ کے پاس ہے نہیں, اور اگر ہے تو وہ کام نہیں کرتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے معاملات کو پھر کیسے ٹھیک کیا جائے گا. دیکھیں اس حکومت سے یا اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ تو پھر بھی کسی طرح معاملات انہوں نے چلا لیے تھے, لیکن یہاں تو ایک کمپلیٹ فیلیور نظر آیا ہے. کسی بھی جگہ پر آپ دیکھ لیں, مینجمنٹ کے حوالے سے ہو, ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہو, گورننس کے حوالے سے ہو, یا فائننس کے حوالے, کسی بھی حوالے سے آپ بات کر لیں, ایبسولوٹ پرفارمنس 0 آؤٹ آف 0 نظر آئی ہے. کسی بھی اس میں دیکھ لیں. پھر معاملات کیسے حل ہوں گے یہ بتائیں. یہ جو ڈیمیجز ہوئے ہیں نا, اس کے اتنے سیریس کانسیکوینسز آگے آئیں گے کہ آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے, اور یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. آئی ریپیٹ, نہ یہ کیپیبل تھے, نہ یہ کیپیبل ہیں, اور نہ کبھی آگے رہیں گے. جی دیکھیے جی, بات اس وقت ایسی ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایلیجیبل ایک کیبنٹ ہو, جی
جو نیگوسیشنز کرے بالکل ٹھیک ہے، ہارڈ اینڈ فاسٹ، جی کہ وہ مرتا کیا نہ کرتا، بالکل ٹھیک یہ ہے، تو وہ پوزیشن آ چکی ہے. یہاں پر یہی بات کرنے کی ہے کہ بجائے ان کے بوٹ پالش کرنے کے یا ان آگے پیچھے بڑی کلیئر بات کریں. دیکھیں میں آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں، سیدھی بات میں سننا بتاؤں، چاہتے ہیں. دیکھیں اب مشرف صاحب کے ٹائم میں جب 9/11 کا ایک واقعہ ہوا تھا، ایک بڑی تھریٹ تھی پاکستان، جی جی ایسی زبردست تھریٹ تھی، اور ایسا فیل ہوتا تھا یا شاید ایسا ہے کہ وہ افغانستان پہ اٹیک نہیں کرنا چاہتے تھے، پاکستان پہ کرنا چاہتے تھے کہ آپ بھی تیار ہو جاؤ. جی اس سچویشن میں ان کا اتحادی بننا بڑی اچھی حکمت عملی تھی، اپنے آپ کو سیو بھی کرنا تھا. اور دیکھیں افغانستان کیا ہے کہ پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، ان پتھروں پہ بمباری صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے، کوئی نتیجہ نہیں، اس بات کو امریکہ بھی جانتا تھا. ٹھیک ہے، وہ 9/11 کا جو ایونٹ ہوا، اس نے اپنی اکانومی، پوری دنیا کی اکانومی آپ دیکھیں، انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج میں نیو یارک اسٹاک ایکسچینج، نیسڈیک، ڈاؤ جونز زیرو پہ آ گئے، بالکل ایسے ہی فلور ہو گیا تھا، زبردست تباہی تھی اکانومی. کیونکہ اب چونکہ جو ٹائم ہے نا وہ نیوکلیر پاور کا ٹائم نہیں ہے، نیوکلیر وار کا ٹائم نہیں ہے، یہ اکنامک وار کا ٹائم ہے. بہت اچھی بات اب جو اکنامکلی ساؤنڈ ہوگا بس وہی جیتے گا، وہی جیتے گا. ایسا ہی ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا. ایک بڑی مچھلی جو ہوگا وہ چھوٹی ساری مچھلیوں کو کھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس ٹائم جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات تھی نا، اور اس وقت کی جو کیبنٹ تھی بڑی، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، بالکل ٹھیک ہے، میں ایک ٹیکنوکریٹس ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ بات کرنے والا بھی کوئی ہو کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے. ابھی بات یہ کہ ہم سود نہیں دے سکتے، ہمیں اسٹے آرڈر چاہیے. اسٹے آرڈر کتنا چاہیے بھائی؟ 10 سال تک ہم آپ کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ نہیں دے سکتے، ہم سے اوریجنل اماؤنٹ کی رائٹ آف کی بات تو چھوڑی نہیں، یہی بات کر لیں. ہم رائٹ آف بھی دیکھیں بھائی، مشرف صاحب کے دور میں ہوا رائٹ آف، یہ بات یاد رکھیں. لوگوں کو شاید نہیں پتا، جو قرضے لیے گئے تھے وہ رائٹ آف کروائے انہوں نے. اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جو رائٹ آف. دیکھیں رائٹ آف کرنے کے بعد اب مزید گند نہیں ڈالا جائے اپنے اوپر. اب بہت انٹیلیجنٹلی چلنا پڑے گا کہ اب جو ہمیں قرضہ لینا ہے وہ سود پر نہیں ہونا چاہیے، تاکہ پھر ہم اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں، تاکہ پھر ہمارے یہاں تباہ کاریاں شروع نہ ہوں. رائٹ آف اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر رائٹ آف نہیں ہوتا تو ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو تو رائٹ آف کر دیں نا. ہم اوریجنل ایٹ لیسٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہم اوریجنل اماؤنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی اوریجنل اماؤنٹ دیں گے. ایسے ہی ہے، کیونکہ اب ہم بالکل بینکرپسی ہے، تباہ ہو گئے ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اپنے حالات. کہاں پیٹرول کو آپ کیا ڈالر کے برابر کریں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ 175 کا ڈالر ہے تو 175 کا پیٹرول کریں گے. $1 1 لیٹر ہو جائے گا، $1 1 لیٹر ہو جائے. اس اسٹریٹجی پہ لے کے جانا چاہتے ہیں نا، بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوگا آخر کب تک؟ جیسے بھائی بتا رہے ہیں دھرنا دینے گورنر ہاؤس پہ جا رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اب سول وار کرنا چاہتے ہیں. مہنگائی کیا ہے، ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تباہ ہوتی ہے جب غربت بڑھتی ہے. غربت، ہمارے مذہب کیا کہتا ہے کہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. تو اور غربت کے اسباب کیا ہیں؟ آپ کا سودی سسٹم. آپ نے یہ اس ملک میں جو کرتے دھرتے ہیں، جو یہاں کے منسٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، انہوں نے سارا اپنا لگیج پیک کرنا ہے اور پاکستان سے باہر چلے جانا. جو بینکر ہیں وہ تو انٹرسٹ کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں. جب یہی چیز ہوگی تو آپ کیسے پھر دیکھیں جی، اگر وہ اس انٹرسٹ کو غلط سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں سمجھتے کہ بچپن سے ہماری کتابوں میں ہمیں یہی پڑھایا گیا. ٹھیک ہے، جس وقت میں نے ایم بی اے کیا تھا اس وقت بھی ہمیں انٹرسٹ مارک اپ کیا ملے گا، کتنا پرسنٹ، یہی پڑھایا گیا تھا. ٹھیک ہے، جس کو بچپن سے ہی سود پڑھایا گیا ہو تو وہ تو ساری زندگی سود سے کیسے باہر آئے؟ نہیں آ سکتے. ایک تو پہلے ہماری کتابوں سے سود کو نکالنا ہوگا، سب سے پہلا کام پہلی چیز، تاکہ نیو جنریشن کو پتہ چلے. یہ ویسٹ کہتا تھا کسی زمانے میں کہ انٹرسٹ از دا بیک بون آف دا اکانومی، اور اسلام کہتا ہے کہ یہ بیک بون میں لگا ہوا وہ کیڑا ہے جس نے پوری معیشت کو، کینسر ہے، پوری معیشت کو ختم کر دیا. اچھا، اس بات کو یہ ویسٹ بھی اب اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور پریکٹیکلی کر کے دکھایا. 0.1%، 0.2% کا جو ہے وہ ریٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ بھی لوگوں کو شاید پاکستان میں زیادہ علم نہ ہو. جی کر کے دکھایا ہے. اور جب اس کے ثمرات اور اس کی جو پراسپیرٹی جب انہوں نے دیکھی کہ دیکھیں جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو نیچرل لا ہے نا وہ مینٹین ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اگر یہ انڈر لائن ایسٹس پہ آ جاتے ہیں، اس کی مثال پہ دیتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج ہے نا،
وہ پورا انڈر لائن ایسٹس ہوتا ہے. ایک ایک شیئر کے نیچے ایک ایک انڈسٹری کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جب یہ قرضہ لینے جاتے ہیں تو مجھے بتائیں وہ انڈر لائن ایسٹ تھوڑی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہم 1000 روپے لیتے ہیں, اس پہ 1000 روپے پہ ہم آپ کو 300 روپے سود دیں گے. جب ٹین اوور پورا ہو جاتا ہے, مہینہ پورا ہو جاتا ہے, نہیں دے پاتے, کہتے ہیں جی اوریجنل اماؤنٹ نہیں دے سکتے, تو اب ہم آپ کو 1600 روپے دیں گے. ایسے ہی نا 300 بھی ایڈ ہو جائے گا اس 1000 میں. تو یہ ملٹیپلائی کرتے 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 اتنا برڈن بن گیا ہے اس ملک کے اوپر, اتنا. اور یہ بوجھ کس کے اوپر ہے؟ آپ کے کاندھوں پر, میرے کاندھوں پر, بھائی کے کاندھوں پر. یہ ہماری جو کیبنٹ ہے, جو گورنمنٹ ہے, اس کو یہ سوچنا ہے سنسیریٹی کے ساتھ. دیکھیں لیک آف سنسیریٹی ہے سب سے بڑی چیز. ملیشیا میں مہاتیر محمد ہمارے سامنے وہاں کے یہ رول ماڈل ہیں, ہیرو ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلم کنٹریز کو اتنا نوازا ہے. آپ عرب میں دیکھیں کروڈ آئل ہے, ملیشیا انڈونیشیا میں دیکھیں پام آئل ہے, $1 بلین کی ایکسپورٹ ہے نا. اللہ کا ایک سسٹم ہے, اللہ نے نوازا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ کروڈ کو پہلے ایکسپورٹ کرتے تھے, پیسہ بہت آ رہا تھا, لیکن کیا تھا وہ جنریشن جو تھی وہ اس کو بھی تو یوٹیلائز کرنا ہے نا. ان کے انجینئرز ہیں, ان کے ڈاکٹرز ہیں, بھئی کیا کریں. تو انہوں نے کیا سسٹم کیا کہ کروڈ کو کہا کہ اب ہم ریفائن کر کے بیچیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ مونوپولی ہے پوری دنیا میں, پام آئل تو ان کے پاس ہی ہے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی جب آپ کو پیسہ ویسے ہی مل رہا ہے, انہوں نے کہا ابھی اس وقت پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت نئی نسل کو کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے, انہیں کچھ سکھانا ہے. اب اس کروڈ پام آئل کی ایک ریفائنری سے 120 انڈسٹریز چلتی ہیں, ایک سسٹم بنایا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے ہاں تو بہت دور دور تک ہم وہاں کے قریب بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو چیزیں ایکسپورٹ ہونے والی ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں, الٹا ہم امپورٹ کر لیتے ہیں. نہیں دیکھیں ان کی تھیوری ڈاکٹر مہاتیر کی, جب یہ موصوف آئے تھے, جب پرائم منسٹر بنے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی مہاتیر کی پالیسیز کو یہاں لے کر آؤں گا. انہوں نے اپنی جو اکنامک ریفارمز لے کر آئے تھے نا, اس میں جو سب سے اوپر ان کے ٹاپ آف دا لائن جو چیز تھی وہ تھی ایس ایم ای سیکٹر. انہوں نے اس کو اسٹرینتھن کیا. اس کے بعد وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس اسٹارٹ ہوا, اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو سائیکل ہے جس کی بھی آپ نے بات کی ہے, اس کے بعد والے فیز میں تمام چیزیں آئی ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا, اگین میں جب بھی پرابلم انالیسس کرتا ہوں اس پوری اکانومی کا, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے نا, اس میں پرابلم جو وہ انٹرسٹ ہی ہے. اب اگر سافٹ لون اگر فلوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو بیچ میں ہرڈل کیا ہے آپ کے پاس, اگین یہی ہے. تو وہاں پر جب اس چیز کو اوور کم کیا گیا, اور جب مائکرو فائنینسنگ اسٹارٹ ہوئی, سافٹ لون گئے, لوگوں کو آسان اس پہ دیے گئے قرضے, تو آپ نے دیکھا اکانومی کے اندر ایک آہستہ آہستہ بوم آنا شروع ہوا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اکانومیز جو ہے وہ بڑی اکانومیز میں دنیا کے شمار ہونے لگی. لیکن یہاں انفارچونیٹلی نہ ویژن, نہ پلاننگ, نہ ول, نہ سینس آف اونرشپ, کوئی ایک چیز بھی اگر ہوتی تو کام ہو جاتا, سوائے جملے بازی کے, ڈرامے بازی کے, سوشل میڈیا پہ تصویروں کو, اور یہ جو بنچ آف, جو میں سخت الفاظ استعمال کر جاؤں گا, جو ارد گرد موجود ہیں صبح سے لے کے شام تک جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا, اور آج تاریخ تک یہی صورتحال ہے. کوئی ایک ایسی سینسیبل بات ابھی تک کسی نے نہیں کی ریکارڈ کے اوپر جس کو دیکھ کر یہ لگے کہ ہاں یہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. حال یہ ہے کہ جو ریلوے کا وزیر ہے وہ بیٹھ کے معیشت کے لیکچر دے رہا ہوتا ہے, جو جناب خارجہ کے امور دیکھنا ہے وہ جا کر جناب صوبائی حکومتوں کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کر رہا ہے, وہ جناب جس کو ہیلتھ کے افیئر چلانا ہے وہ نیب کے کیسز کے اوپر بات کر رہا ہے. یہ المیہ ہے. آپ سوچیں کہ دنیا نے کتنا مذاق اڑایا ہے اور اڑاتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ یہاں پر مسلط ہیں, جس کا جاب ہے وہ بات نہیں کر رہا, اور جس کا نہیں ہے وہ صبح سے لے کے رات تک ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہا ہے. جی رفعت صاحب, یہ ذرا فرمائیے کہ ان کو بھی کہتے ہیں یہاں پہ جو حکومتیں موجود ہیں, خاص طور پہ جو صوبائی حکومتیں, یہ بھی ان کا بھی تو کوئی کام ہے, ان کی ذمہ داری ہے, ان کے خلاف احتجاج کب ہوگا؟ ان کے خلاف بھی بالکل احتجاج ہوگا, مگر اس ٹائم تو جن کے وعدے تھے اور جو سب کچھ کرنے آئے تھے انہوں نے تو تباہی مچا دی نا. آپ دیکھیں ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ کام کسی کا, کوئی اور آ کے ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے, عجب تماشا چل رہا ہے, بالکل دنیا ہنس رہی ہے آپ کے اوپر, بالکل آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, رک کے نہیں دے رہے, 4 سال ہو گئے کہیں اسٹاپ نہیں ہے, اور خاص آپ کو پتہ نہیں لگتا کب کیا ہو گیا. بالکل ایسا ہی, کون سے کمرے میں سمجھ ہی نہیں آ رہا, بولے تو سرداری اتنا خراب ہے, آپ کتنے اچھے ہیں بھائی, یہ بھی بتائیں. بالکل صحیح ہے, کون اچھا ہے پھر, یہ تو بالکل یعنی کون کرے گا, کون کرے گا, کون کوئی باہر سے آ کے کرے گا؟ نہیں سر, میرا یہ کہنا ہے کہ ججز, جرنلسٹ اور جرنلز, ان میں سے پاکستان سے مخلص قیادت کو باہر آنا پڑے گا اس ملک کو سنبھالنے کے لیے. ٹھیک ہے,
پھر معاملات حل ہوں گے. بالکل اس سے پہلے حل نہیں ہو سکتے. ایک قوم بننا پڑے گا, قوم کو بھی جاگنا پڑے گا, قوم کو قربانی دینی پڑے گی, اور یہ قوم قربانی دینے کے لیے تیار تھی. خان صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے نا بہت غلط کیا, بہت غلط کیا. یعنی اس قوم کو اس چوراہے پہ لا کے میں نے کہا نا کھڑا کر دیا کہ پھانسی لگانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا. بالکل ایسا ہی, بالکل سخت الفاظ ہیں, لیکن بات آپ کی بالکل درست ہے کہ صورتحال ایسی ہی ہے کہ ان کو بیچ چوراہے پہ لا کر اب دیکھیں عوام کو جگانا پڑ رہا ہے کہ نکلو بھائی, کہاں کیا ریٹ ہے, کنٹرول لسٹ باہر نہیں آ رہی, ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے, بھی نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب تھوڑا سا نکل کے ان کو تھوڑا سا احساس کراؤ کہ ایسا نہیں ہے تم سمجھ رہے ہو کہ سب ان کے خلاف ہیں, تو تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ تمہارے ساتھ بھی ہوں بھائی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اشرف صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ بڑی بے ایمانی سی گفتگو لگتی ہے کہ اس وقت بیٹھ کے میں انڈسٹریلائزیشن پہ بات کروں, ایکسپورٹ پوٹینشیل کے اوپر بات کروں, اور آپ کو دیگر اس پہ بات کروں. یہاں تو المیہ یہ ہے کہ جو بیسک کموڈیٹیز ہیں یہی کنٹرول نہیں ہو پا رہی. اس کے لیے ابھی تک کوئی تیار نہیں ہے کہ کوئی بات کر سکے, نہ اس پوزیشن میں, نہ کوئی کا منطقی جواب ہے. جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر یہاں مہنگائی ہے تو جناب دوسرا ملک ہے ادھر بھی مہنگائی ہو رہی ہے, ہم تو ان کے مقابلے میں پھر بھی کم ہیں. تو افغانستان میں سب سے کم مہنگائی ہے, آپ دیکھ لیں, پھر تو آپ بیکار ہیں. بیکار ہے. پھر کیا کیا جائے ایسی صورتحال میں؟ آپ بتائیے. دیکھیں انڈسٹری کی جہاں تک بات ہے, پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ایک ٹائم میں بہت ہوئی جب ڈالر کا ریٹ 62 61 تھا. آج تو امپورٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر $1000 کی چیز ہے تو تقریباً اس کو ہم 2 لاکھ روپے کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو انڈسٹری 1 ارب روپے میں لگتی تھی, چھوٹی انڈسٹری 1 ارب میں, آج وہ 2 ارب میں بیٹھتی ہے. اب مجھے بتائیں یہ کاسٹ آف فنڈ اتنا بڑھ گیا, اس کا پے بیک, اس کا ریٹرن کیسے لے گا, کیسے کیلکولیٹ نہیں کیسے لے گا نا. کر سکتے. اب چونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی اگر ہم بات کر لیں, اور انڈسٹری میں جو پروڈکٹ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں 30 to 40% امپورٹڈ را مٹیریل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. جو آپ کے یہاں بنتا ہی نہیں بنتا ہے. ہی نہیں. کبھی آپ نے اس پہ کام ہی نہیں کرا, کبھی نہیں. آپ کا R&D اتنا اسٹرانگ ہی نہیں ہے ہی نہیں. چائنا کی بات کرتے ہیں, اگر انڈیا کی ہم بات کر لیں, ان کے یہاں کیا ہے کہ جو ایکسپورٹ کی گوڈس ہیں وہ 90% اس کا را مٹیریل وہ ان کے پاس موجود ہے, تبھی تو ایکسپورٹ ہے نا. اب آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ڈیپینڈ آن امپورٹ, ٹھیک ہے, مائنس پلس کر کے جو آ گیا وہ آپ کہتے ہیں کہ ڈیفیسٹ آ گیا, یا سرپلس تو کبھی آیا ہی نہیں ہے, نہیں آ سکتے, ڈیفیسٹ ہی آیا ہے. تو پہلے تو آپ نے ان را مٹیریل پہ کام کرنا ہے جو آپ کا ان پٹ ہے. جی. اگر کوئی کرنے جاتا ہے, آپ وہ پولیٹکس کی نظر ہو جاتا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے. کسی نے کہا کہ جی ہمیں کچھ پام آئل کی بات کر رہے تھے, ہم پام لگا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, $2 ارب ہماری ریمیٹنس ہو جاتی ہے, باہر چلا جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اس پر کام بھی ہوا اور بہت اچھا پام فروٹ بھی آیا, لیکن آگے کیا ہوا وہ پولیٹکس کی نظر ہو گیا. ایسا ہی ہوا ہے, نہیں ہوا نا, اس پہ آپ گوشت کا کاروبار کر لیں نا, 4-5 مہینے میں گوشت کا کاروبار قرضہ اتار دے گا. اب یہ حال یہ ہے کہ آپ کے مڈل ایسٹ میں جو سب سے بڑی امپورٹس ہیں نا حلال میٹ کی, وہ برازیل سے آ رہی ہے. آپ کی نیبرنگ کنٹری برابر میں ہے, آپ کو 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے, لیکن یہ مارکیٹ پوری محروم ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ گوشت سپلائی کر سکے. صورتحال یہ ہے. اور آپ کے یہاں سپلائی کیا ہو رہا ہے, اسمگل ہو رہا ہے. یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ سپلائی کا جو اتنا بڑا گیپ آیا ہے نا, وہ صرف اسمگلنگ کی وجہ سے آیا ہے کہ آپ جو بکرا بھی ایکسپورٹ ادھر بھیج رہے ہو, سارا گوشت وہاں پر جا رہا ہے. تو نقصانات ہیں, لیکن کوئی کیونکہ پالیسی نہیں ہے. تو چلیں اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا, جی آخر میں کچھ کہنا چاہیں ضرور کہہ دیجیے. جی بات مکمل کریں. جیسے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کے لیے جا رہے ہیں, پبلک میں اویئرنیس کی ضرورت پتہ ہے کیا ہے, کہ ابھی یہاں اسلامک موڈ آف فائنینس اپلائی کیا جائے, اس کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے اور ان کو اویئر کیا جائے کہ یہ جو نظام ہے ایکچولی پرابلم جو ہے نا وہ یہاں پر ہے, جس کی وجہ سے معاملہ, اور اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے, انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے ہم. بہت اچھی بات ہے. اور میں آپ کے توسط سے میسج دینا چاہوں گا عوام کو, 14 تاریخ کو دوپہر 2:30 بجے کراچی پریس کلب سے ہم آپ کے لیے نکل رہے ہیں, اپنے آپ کے لیے خود نکلیں, کچھ آواز آپ کو اٹھانی پڑے گی. 14 تاریخ کو قوم میچ دیکھنے میں مصروف ہوگی بھائی, تو اس ملک کا کچھ شاید سسٹم چل یا تو میچ دیکھو یا ملک کا سوچو. ریلیف پیکج کے لیے جا رہے ہیں, 2 گھنٹے کا وہاں دھرنا دیں گے, کوشش کریں گے کہ گورنر صاحب خود آ کے بیٹھے وہاں, تسلیم کریں کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور ہم ہار گئے, تو بہت اچھی بات ہوگی. لگے گا کہ عوامی سیکٹر سے آئے آپ میں کیا ہے. یہ ایک سوال, وفاق کے نمائندے تو وہی ہیں نا یہاں, وقت میرے پاس ورنہ وہ ہوگا گورنمنٹ والی بات کر دی آپ نے کہ پیپلز پارٹی. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ اشرف صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. معاملات ایسے ہیں, سوالات ایسے ہیں, اس کے اوپر انشاءاللہ آگے ایک اور سیشن ہوگا. بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی. رفعت صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آپ نے تھینک یو. بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا اور مختلف معاملات پر گفتگو ہوگی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.